روشنی کی رفتار کیوں حد آخر ہے؟ سلام دوستو، تصور کرو کہ آپ ایک خلائی جہاز میں بیٹھے ہو اور آپ کا جہاز روشنی کی رفتار سے بھی تیزی سے اڑ رہا ہے۔ آپ زمین سے نکلتے ہو اور پلک جھپکتے ہی مریخ پر پہنچ جاتے ہو، لیکن اچانک آپ دیکھتے ہو کہ وقت الٹا چل رہا ہے، یعنی ماضی میں جا رہے ہو۔ کیا یہ ممکن ہے یا یہ صرف ایک خواب ہے؟ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ روشنی کی رفتار کیوں کائنات کی حد آخر ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو آپ کے ذہن کو ہلا دے گا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ قصہ۔ دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ روشنی کی رفتار کیا ہے۔ آپ جانتے ہو، روشنی ایک سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ زمین پر کھڑے ہو اور چاند کی طرف دیکھ رہے ہو تو چاند کی روشنی آپ تک پہنچنے میں 1 سیکنڈ سے زیادہ وقت لیتی ہے۔ تصور کرو، آپ ایک فٹ بال کے میدان میں ہو اور آپ ایک سرے پر کھڑے ہو۔ اگر کوئی دوسرے سرے سے گیند پھینکے تو وہ آپ تک پہنچنے میں کچھ وقت لے گی۔ بالکل ایسے ہی روشنی بھی سفر کرتی ہے، لیکن یہ اتنی تیز ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ لیتی ہے۔ یعنی اگر سورج ابھی غائب ہو جائے تو ہمیں 8 منٹ بعد پتہ چلے گا۔ اب سوچو، اگر روشنی کی یہ رفتار نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا کائنات میں سب کچھ فوراً نظر آتا؟ آگے دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ رفتار ایک لمٹ ہے۔ اب آتے ہیں اس قصے کے دلچسپ موڑ پر۔ قدیم زمانے میں سائنسدان جیسے نیوٹن سمجھتے تھے کہ رفتار کی کوئی حد نہیں، یعنی اگر آپ کافی طاقت لگاؤ تو آپ کتنی بھی تیزی سے جا سکتے ہو۔ جیسے کار کو تیز کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایندھن کے جلانے سے اسے یہ انرجی ملتی ہے اور وہ تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر آیا البرٹ آئنسٹائن، ایک ایسا شخص جو ہمیشہ سوالات پوچھتا تھا۔ اس نے 1905 میں ایک نظریہ پیش کیا جسے خاص نظریہ اضافیت کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ روشنی کی رفتار ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہے، چاہے آپ کتنی بھی تیزی سے جا رہے ہوں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک ٹرین میں بیٹھے ہو اور باہر سے روشنی آ رہی ہے تو آپ کے لیے اور باہر کھڑے شخص کے لیے روشنی کی رفتار ایک جیسی ہے۔ یہ سن کر عجیب لگتا ہے نا، جیسے کوئی جادو، لیکن یہ سچ ہے۔ اب سوچو، اگر یہ حد نہ ہوتی تو کائنات میں وقت اور فاصلہ کیسے بدلتے؟ دوستو، اب بات کرتے ہیں وقت کی۔ آئنسٹائن کے نظریے کے مطابق جب آپ تیز چلتے ہو تو وقت سست ہو جاتا ہے۔ اسے وقت کی توسیع کہتے ہیں۔ ایک دلچسپ مثال سنو۔ 2 جڑواں بھائی ہیں، ایک زمین پر رہتا ہے، دوسرا ایک خلائی جہاز میں روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو وہ جوان رہتا ہے، جبکہ زمین والا بھائی بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیز رفتار پر وقت سست گزرتا ہے۔ جیسے ایک فلم کو سلو موشن میں دیکھنا۔ حقیقی زندگی میں GPS سیٹلائٹس میں یہ اثر ہوتا ہے اور انجینئر اسے درست کرتے ہیں۔ اب تصور کرو کہ اگر آپ روشنی کی رفتار تک پہنچ جاؤ تو وقت رک جائے گا، لیکن کیا آپ اسے تیزی سے جا سکتے ہو؟ یہ سوال آپ کو مشکل میں ڈال دے گا، لیکن جواب آپ کے خیال سے زیادہ دلچسپ ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور راز پر۔ جب آپ تیز چلتے ہو تو آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے، یعنی ماس بڑھ جاتا ہے۔ آئنسٹائن کا فارمولا E=mc² کہتا ہے کہ انرجی اور ماس ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ جب آپ تیز جاؤ تو آپ کو مزید انرجی چاہیے اور یہ انرجی ماس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک گیند کو تیز پھینکنے کے لیے زیادہ طاقت لگتی ہے، لیکن یہاں ماس بڑھنے سے اور بھی زیادہ انرجی چاہیے۔ روشنی کی رفتار کے قریب ماس لامتناہی ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو لامتناہی انرجی چاہیے، جو ممکن نہیں۔ اسی لیے کوئی چیز جس کا ماس ہو روشنی کی رفتار تک نہیں پہنچ سکتی۔ روشنی خود ماس لیس ہے، اسی لیے وہ یہ رفتار حاصل کر لیتی ہے۔ ایک آسان مثال، ایک پرندہ جو ہلکا ہے وہ تیزی سے اڑ سکتا ہے، جبکہ ایک ہاتھی نہیں۔ اب سوچو، اگر ماس نہ بڑھتا تو کیا ہم سپر ہیرو کی طرح تیزی سے دوڑ سکتے؟ یہ خیال آپ کو مزید جاننے پر مجبور کرے گا۔ دوستو، یہ سب کیوں؟ کیونکہ کائنات میں ایک اصول ہے جسے کازالٹی کہتے ہیں، یعنی سبب اور نتیجہ۔ اگر آپ روشنی سے تیزی سے جاؤ تو آپ ماضی میں جا کر چیزیں بدل سکتے ہو، جو ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک پیغام روشنی سے تیزی سے بھیجو تو وہ پہلے پہنچ جائے گا، جبکہ وہ بھیجا ہی نہیں گیا۔ یہ کائنات کو الجھن میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایسے بنایا ہے کہ سب کچھ منظم ہے، کوئی کیوس نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے۔ یہ رفتار کی حد اللہ کی حکمت کا ایک مظہر ہے جو کائنات کو استحکام دیتی ہے۔ اب سوچو، اگر یہ حد نہ ہوتی تو کیا کائنات میں زندگی ممکن ہوتی؟ یہ سوال آپ کو گہرائی میں لے جائے گا۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے آخری حصے پر۔ دوستو، روشنی کی رفتار کی حد کی وجہ سے کائنات میں دور دراز کی چیزیں ہمیں ماضی میں دکھائی دیتی ہیں،
جیسے ایک دور کی کہکشاں کی روشنی ہم تک اربوں سال بعد پہنچتی ہے، یعنی ہم ماضی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ حد نہ ہوتی تو وقت کا تصور ہی ختم ہو جاتا اور شاید وقت کا سفر ممکن ہو جاتا۔ لیکن اللہ کی حکمت سے یہ حد ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات ایک مکمل نظام ہے۔ تصور کرو کہ اگر آپ روشنی کی رفتار سے تیزی سے جاؤ تو آپ اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دو گے۔ ایک پیراڈاکس، یہ حیران کن ہے نا؟ دوستو، کائنات کتنی گہری ہے اور اس کے پیچھے ایک عظیم خالق ہے۔ اور اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ سبسکرائب کرو، لائک کرو اور کامنٹ میں بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے۔ اللہ حافظ۔